اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایام حج اپنے عروج کو پہنچنے والے ہیں۔ کچھ لوگوں نے تمنا کی، ارادہ کیا، کوشش کی، اس میں کامیاب ہوئے، توفیق الہی ان کے نصیب میں آئی اور وہ حج کے لیے مکے میں وارد ہو گئے۔ کچھ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تاخیر رکھی ہے، آئندہ سال یا اس کے بعد انشاءاللہ وہ حج انجام دیں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص حج کے لیے نہ جا سکے تو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ثواب کے برابر کے اعمال خود اس کے ارد گرد رکھ دیے ہیں، تاکہ اس کو یہ حسرت نہ رہے کہ میں بیت اللہ کی زیارت کے شرف سے مشرف نہ ہو سکا یا اس کا ثواب حاصل نہ کر سکا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کہ عادل ہے، ہر کسی کے لیے ہر چیز کا ثواب یا اس کا متبادل آپ کے آس پاس آپ کی سکت کے مطابق رکھا ہے، تاکہ کوئی حسرت لے کر اس دنیا سے نہ جائے یا کسی کے دل میں کوئی شکوہ یا شکایت نہ آئے کہ میں تو ہر کام کے لیے تیار تھا، تو بس اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کا اجر مجھ سے کیوں دور رکھا۔ تو حج میں یقیناً کعبہ ایک کلیدی کردار رکھتا ہے، یوں کہہ لیجیے انگوٹھی میں نگینہ۔ جب تک اس کعبے کی عظمت ہمارے ذہن میں اجاگر نہیں ہوگی، اس وقت تک چاہے ہم کعبے کے سامنے ہی کیوں نہ کھڑے ہو جائیں، اس کی وہ معرفت، وہ مسحور کن فضا یا اس کی حقیقت ہم پر آشکار نہیں ہوگی۔ تو جو جا رہے ہیں وہ بھی اور جو نہیں جا رہے وہ بھی اپنے ذہن میں کم از کم کعبے کی عظمت کو ذہن میں رکھیں۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج موضوع گفتگو ہمارا عظمت کعبہ ہے، کہ جس میں مختلف مراحل پر انشاءاللہ آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی۔ سب سے پہلے مرحلے میں اسماء کعبہ، کعبہ کے کتنے نام ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، پس منظر کیا ہے۔ اس کے بعد فضیلت کعبہ، آیات و روایت کی روشنی میں کعبے کی کیا فضیلت ہے۔ کعبے کی فضیلت کے بعد تاریخ کعبہ، یعنی کعبہ کب تعمیر ہوا اور کن کن ادوار میں کن مراحل سے تعمیراتی ترتیب کے اعتبار سے ہمارے سامنے آیا۔ چوتھے نمبر پہ تحویل کعبہ قبلہ، تحویل قبلہ یعنی کعبہ کب قبلہ بنا، کیوں بنا، اس سے پہلے قبلہ کیا تھا، وجہ کیا تھی تبدیلی قبلہ کی۔ اس کے بعد انبیاء اور کعبہ کا کیا رشتہ ہے۔ انبیاء جو خدا سے سب سے قریب ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ ہم سے زیادہ کعبے کی معرفت رکھتے ہیں، اور جب انبیاء یہ معرفت رکھتے ہیں تو خود ائمہ کا کعبے سے کیا رشتہ تعلق رکھتے ہوں گے۔ اور ساتویں نمبر پہ خود ہماری ذات، کہ جب ہم کعبے کو سمجھ لیتے ہیں، اس کی تاریخ کو، اس کے پس منظر کو، انبیاء ائمہ کے رشتے کو کعبے کے حوالے سے، تو اب ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، کیونکہ جب تک ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے کعبے کے حوالے سے تو کوئی فائدہ نہیں اس کعبے کے موضوع کو اپنی بحث میں بطور عنوان شامل کرنے کا۔ تو آئیے ہم ایک ایک کر کے عظمت کعبہ کے مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اور معلوم کرتے ہیں کہ کعبے کی حقیقت کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اسماء کعبہ، پہلا مرحلہ یعنی کعبے کے نام، جو فقط نام ہی نہیں ہے، اپنے پیچھے ایک
ہسٹری، ایک پس منظر رکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے کعبے کے نام کو ہم لغوی طور پہ لیتے ہیں۔ کعبہ اردو میں بھی ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مکعب، بلکہ انگلش میں بھی اس سے ملتا جلتا لفظ ہے کیوب، یعنی مربع۔ کعبہ کیونکہ مربع شکل کا ہے اس لیے یہ مکعب سے نکل کر کعبہ بنا۔ اور کعبہ کا ایک اور معنی جو ڈکشنری میں ہمیں ملتا ہے لغت میں، وہ ہے ارتفاع، بلندی۔ یقیناً کعبے سے بلند یا بلندی عظمت کسی بھی عمارت کی نہیں، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ کعبے کے اطراف میں کعبے سے بلند جگہ مادی حوالے سے بھی نہ بنائی جائے، جس کی نافرمانی اور جس سے روگردانی کی جا رہی ہے۔ لوگ بڑے فخر سے کعبے سے کم اور کعبے کے اطراف جو موجود بلند عمارتیں ہیں ان کی سیلفی لے کر بھیج رہے ہوتے ہیں کہ ہم ایک ماڈرن شہر میں ہیں۔ یہ نہیں کہ ہم اللہ کے شہر میں ہیں اور کعبے کی جو ہے وہ تصویر بھیجی جائے، اگر بھیجی جائے۔ بہرحال کعبے کا ایک نام بیت اللہ، ایک تصویر فقط کعبہ کہتے ہیں، اس کی وجہ ہم نے آپ کو بتا دی۔ کعبے کا ایک نام ہے بیت اللہ، اور یہ قرآن کی سورہ بقرہ آیت نمبر 125۔ سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، آیت نمبر 125۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کو طواف اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک و پاکیزہ رکھو، یعنی میرے گھر کو، بیتی میرا گھر یعنی بیت اللہ، اس کا نام کیا ہوا؟ بیت اللہ۔ بیتکم، یا جسے کہتے ہیں کہ فلاں کا گھر، فلاں مذہب والوں کا گھر نہیں، بیت اللہ اللہ کا گھر۔ بس جو اللہ پہ یقین رکھتا ہے وہ اس گھر پہ بھی یقین رکھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لفظ استعمال کیا بیتی، میرے گھر کو پاک و پاکیزہ رکھو تاکہ لوگ یہاں پر آئیں رکوع و سجود۔ جب عام مسجد کے لیے طہارت واجب ہے اور نجاست کو فوراً ہٹانا ضروری ہے تو پھر بیت اللہ کو پاک و پاکیزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ یہ صرف ظاہری نجاست کے لیے نہیں بلکہ باطنی نجاست، یعنی بت پرستی نہ ہو، جبھی تو وہاں پہ موجود بیت اللہ کے بتوں کو توڑا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں فتح مکہ کے موقع پر مولا علی نے رسول اللہ کی شان اقدس پہ کھڑے ہو کر یہ کام انجام دیا کہ اگر ہاتھ نہیں پہنچ رہا تو تم کسی چیز پر چڑھ جاؤ، اور بلکہ میرے شانوں پر بھی چڑھنے میں شرمندگی محسوس نہ کرو۔ رسول اللہ کی شانیں کہاں اور کسی کا پیر کہاں؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بیت اللہ کے بتوں کو توڑو، پاک کرو ان نجاستوں کو جو کہ اصل نجاست ہے۔ باقی نجاستیں تو وقتی طور پہ ہوتی ہیں اور ہٹ جاتی ہیں، یہ جو نجاست ہے شرک کی، بت پرستی کی، یہ تو انسان کے ذہن کو، دل کو، عقائد کو مسخ کر دیتی ہے، انسان کو مفلوج کر دیتی ہے، نہ صرف اس کی دنیا بلکہ آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے۔ تو اس کو پاک کر دو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے فتح مکہ کے موقع پر اس خانہ کعبہ کو ظاہری نجاست کے ساتھ ساتھ باطنی نجاست، جس کا عموماً لوگ اس زمانے میں خیال نہیں کر رہے تھے یا اس کی طرف دھیان ہی نہیں تھا کہ اصل نجاست تو یہ ہے، تو اس سے رسول اللہ نے ان کو پاک کیا۔ تو یہاں پہ اچھا یہ ذہن میں رہے کہ جب ہم کہتے ہیں بیتی، یعنی اللہ نے کہا بیتی میرا گھر، یا جب ہم خود کہتے ہیں بیت اللہ اللہ کا گھر، تو ذہن میں ایک سوال آتا ہے، نیچرل قدرتی سوال، کہ جب میں کہتا ہوں میرا گھر تو اس کا مطلب میں اس میں رہتا ہوں۔ فلاں کا گھر، زید کا گھر، تو ہم کہیں گے ابھی زید اس میں رہتا ہے مثلا، تو کیا اللہ اس میں رہتا ہے؟ اللہ اس میں نہیں رہتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ چار کونے والے گھر میں کیوں اللہ رہے؟ اللہ تو بہت بڑے محل میں، جب ایک عام بادشاہ بہت بڑے محل میں رہتا ہے تو وہ اتنے چھوٹے سے گھر میں کیوں رہے؟ دوسری بات ہے کہ اللہ جسم نہیں ہے کہ آپ اس کو مقید کر دیں، وہ کسی جگہ پر ہے، آپ اس کو دیکھنے جائیں، اس سے ملنے جائیں۔ جب آپ اس کو دیکھیں گے، جب آپ اس سے ملیں گے اور اس کے گھر جائیں گے، تو گھر تو خود محدود ہے، تو جب گھر محدود ہے تو اس میں رہنے والا شخص تو اور بھی زیادہ چھوٹا اور محدود ہوگا۔
وسع کرسیہ السماوات والارض آیت الکرسی میں ہم پڑھتے ہیں نا، تو کچھ لوگ ظاہری معنی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی وسیع ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہوگی جس پہ وہ بیٹھتا ہوگا. تو جب وہ بیٹھتا ہوگا تو اس کے ہاتھ بھی ہوں گے جو ٹیک لگائے ہوں گے، اس کے ہینڈل بھی، اس کے پیر بھی ہوں گے جو لٹک رہے ہوں گے. اچھا جب اللہ کی کرسی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ کی کرسی اللہ سے بڑی ہے نا، جبھی تو اللہ اس میں سمو گیا، اس میں بیٹھ گیا. تو اللہ تو کرسی سے چھوٹا ہو گیا، کرسی بڑی ہو گئی، اللہ کے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر. تو یہ سوچنا ہی حماقت ہے کہ اللہ کی کرسی کا مطلب یہ لوہے کی یا لکڑی کی کرسی. تو بس جس طرح ہم بیت اللہ کے لیے کہتے ہیں اللہ کا گھر، تو اللہ کا گھر کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ اس میں رہتا ہے، آپ ناک کریں بیل بجائیں تو اللہ دروازہ کھولے گا. تو جب بیت اللہ اللہ کا گھر نہیں ہے حقیقی طور پہ، تو یہ آیت الکرسی میں جو لفظ کرسی استعمال ہوا ہے ہمارے یہاں نہیں، غیر شیعہ مکاتب میں وہ کہتے ہیں واقعی اللہ کی کرسی ہے جس میں اللہ بیٹھا ہوا ہے. اور اللہ جو ہے وہ جب بیٹھا ہوا ہے تو ہم کہیں گے وہ محدود ہے، وہ کرسی سے چھوٹا ہوا جبھی تو اس میں سمو گیا. تو کہتے ہیں نہیں، اللہ اس میں اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کا گوشت لٹک رہا ہے اور وہ جو ہے دائیں بائیں کرسی سے بڑا ہو گیا ہے. یہ کتابوں میں مذکور ہے غیروں کی. تو وہ اسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کسی کا جھوٹ اگلوانا ہو تو اس سے سوالات پوچھیں مزید 2-4. بچہ جھوٹ بولتا ہے، ہم 2-4 سوال پوچھتے ہیں تو وہ گھبرا کے کچھ نہ کچھ غلط، اتنا غلط بولتا ہے کہ وہ واضح ہو جاتا ہے، وہ خود کہتا ہے کہ ہاں میں غلط بول رہا ہوں. بہرحال تو یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے لیے منسوب کر دی گئی ہیں کہ جسم ہے اور آرگنز ہیں، اعضاء ہیں، تو پھر اس کا دل بھی ہوگا، جگر بھی ہوگا. پھر ہم کہیں گے اس کو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے اپنی امت کو نافرمانیاں کرتے ہوئے غضب میں آ جاتا ہے، جلال میں آ جاتا ہے، تو پھر جلال میں آگے آدمی کو یہی چیزیں ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے مبرہ اور مستثنیٰ ہے. نسبت ہے کہ مثلاً اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو، تکلیف برداشت کرنا چاہتے ہو، تو تم اللہ کے گھر چلے جاؤ. اللہ کے گھر جانے کا مطلب ہے تم اللہ سے مل لیے. اچھا دیکھا جائے تو اللہ کا گھر یعنی کعبے سے بڑا گھر تو عرش الہی ہے، تو وہاں پہ اللہ کو ہونا چاہیے. بیت اللہ میں تو بعد میں ہونا ہوگا. تو اللہ جو عرش الہی ہے کیا ہے، وہ کیا ڈویل نیشنلٹی ہے اللہ کے پاس؟ اللہ کے پاس ڈویل یا سنگل نیشنلٹی نہیں ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ تو ہماری آسانی کے لیے ہے. اگر تم اللہ سے ملنا چاہتے ہو تو گویا بیت اللہ کی زیارت کی، تم نے اللہ کی زیارت کر لی. تو یہاں پہ نسبت اعزازی ہے. جیسے مثلاً ہم کہتے ہیں شہر اللہ کا مہینہ. کون ہے اللہ؟ کیا ہے اللہ کا مہینہ؟ رمضان. تو وہ کیا اللہ ہی کا مہینہ؟ اس نسبت ہے. نسبت کا مطلب ہے کہ یہ میرا مہینہ ہے، اس میں تم روزے رکھو، اس میں عبادت کرو، اس کی جزا میں ہی دوں گا، مجھے ہی معلوم ہے. یعنی مجھے یہ مہینہ بہت زیادہ عزیز ہے. اور مہینوں میں گناہ کرنا غلط ہے، لیکن اللہ کے مہینے میں تو اور بھی غلط ہے. آپ جو ہے وہ گندگی پھیلائیں، آپ جو ہے جھوٹ بولیں، گالم گلوچ کریں، کسی بھی جگہ غلط ہے. لیکن گھر میں ابو کے سامنے، امی کے سامنے، بزرگوں کے سامنے اگر وہی زبان استعمال کریں تو اور بھی زیادہ غلط ہے. تو اللہ کا گھر ایک نسبت اعزازی ہے. بیت اللہ اللہ کا گھر. اچھا نمبر 3 بیت اللہ کا ایک اور نام ہے بیت المحرم. ربنا سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 اللہ فرماتا ہے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عندک بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. سورہ ابراہیم آیت نمبر 37 14واں سورہ ہے سورہ ابراہیم، قرآن کا چیپٹر 14 ورس نمبر آیت نمبر 37. ٹھیک ہے، اس کا ترجمہ یعنی جو ہم نے بیت المحرم کہا وہ کس دلیل سے کہا؟ وہ ابراہیم سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں موجود آیت میں موجود لفظ بیت المحرم سے کہا. پروردگار ابراہیم کہہ رہے ہیں پروردگار میں نے اپنی ذریت میں سے بعض کو تیرے محترم مکان کے قریب بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ دیا ہے تاکہ نماز قائم کریں. اب تو ان لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف موڑ دے اور انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما کہ وہ تیرے شکر گزار بندے بن جائیں. بیت المحرم
اللہ کے رسول ابراہیم نے اس کو بیت المحرم کہا، جہاں پہ ہر چیز حرام ہو جاتی ہے، لڑنا تو ہے ہی حرام. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ غیبت، جھوٹ، گالم گلوچ، بد نظری یہ حرام ہے. روزے میں تو اور بھی زیادہ حرام ہے. روزے میں جب کھانا پینا حرام ہے تو بدرجہ اولا یہ بھی حرام ہوگا. تو بیت المحرم یہاں پہ حرام ہو جاتی ہیں تمام چیزیں، وہ چیزیں کہ جو عموماً حرام نہیں ہیں. مثلاً کسی قاتل کو پکڑنا، بیت اللہ میں کوئی قاتل، کوئی مجرم چلا جائے اس کو آپ نہیں پکڑ سکتے، نہیں گرفتار کر سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ اس سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور قاتل مجرم جرم کر کے وہاں چھپ جائے. ہمارے یہاں لوگ جرم کر کے انگلینڈ اور امریکہ کی نیشنلٹی لے لیتے ہیں اور سوئس اکاؤنٹ میں اپنے پیسے جمع کروا دیتے ہیں، دبئی میں پراپرٹیز خرید لیتے ہیں. یہ طریقہ کار ہے. تو اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ مجرم فائدہ اٹھاتے تھے اور بیت اللہ چلے جاتے تھے. اچھا، خود اسلام سے پہلے بھی اس کا احترام تھا. تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو پریشان ہوئے، تو پھر اس کا فیصلہ اللہ نے یہ کیا، یعنی اللہ کے رسول نے، شریعت نے، اسلام نے، کہ جو قاتل یا مجرم وہاں جائے اس کو کھانا پینا مت دو، یعنی اسے قطع تعلق کر لو. جس طرح ہم عام لوگوں میں ایسا کرتے ہیں، جب قطع تعلق کر لو گے، کھانا پینا نہیں دو گے تو وہ 1 دن 2 دن 3 دن بھوکا رہے گا، پھر لاچار باہر آ جائے گا کہ بھئی حرم میں تو مجھے کوئی کھانا نہیں دے رہا، اور حرم کے باہر جاؤں گا تو کوئی سبیل بنے گی. جب حرم کے باہر چلا جائے تو اس کو آپ پکڑ لیں. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی شخص وہاں چلا جائے، لوگوں کو قتال شروع کر دے، تو آپ کہیں گے ابھی قتل کرنے دو اس کو. نہیں، پھر اس کو آپ کو قتل کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ خود فتنہ پھیلا رہا ہے. تو جب کوئی شخص اصول کو توڑے تو پھر آپ کو بھی اصول توڑنے میں کوئی معنی نہیں، اسپیشلی خصوصاً جب اس سے لوگوں کی جان، مال، عزت خطرے میں ہو. تو عام جانوروں کو کیا، خطرناک جانوروں کو بھی مارنا حرام، لیکن اگر وہ خود کسی کی جان کا جو ہے وہ خطرہ بن رہا ہے تو پھر آپ اس کو پکڑ سکتے ہیں، مار سکتے ہیں. اور مجرم کے لیے یہ اللہ تعالیٰ نے طریقہ رکھا ہے. چوتھا جسے کہتے ہیں کہ نام بیت عتیق. بیت عتیق سورہ حج آیت نمبر 29. سورہ حج قرآن کا 22واں سورہ ہے، چیپٹر 22 ورس نمبر 29. ثم یغضوا تفثهم ولیؤفوا نذورهم ولیطوفوا بالبیت العتیق. پھر لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بدن کی کثافت کو دور کریں اور اپنی نظروں کو پورا کریں، اس بیت عتیق کا طواف کریں. بدن کی کثافتوں کو دور کریں یعنی پاک و پاکیزہ کریں اپنے آپ کو. خوشبو کا حکم نہیں ہے جیسے احرام میں جب ہم احرام پہن لیتے ہیں تو، لیکن کم از کم کثافت اور گندگی کو دور کریں اور جو بھی نظر مانی ہے اس کو پورا کریں اگر انہوں نے مانی ہے، اور اس بیت عتیق کا طواف کریں. اس کی بھی ابھی بحث آئے گی گفتگو کہ طواف کا بہت زیادہ تذکرہ ہے اور بڑی دلچسپ روایت ہے اس حوالے سے کہ طواف کی ابتدا کہاں سے ہوئی اور کیوں ہوئی اور اللہ کو یہ طواف کیوں پسند ہے. عتیق کے حوالے سے مختلف مفاہیم ہیں. ایک تو آپ سمجھتے ہیں غلام کو آزاد کرنے کے حوالے سے، عتیق یعنی آزاد شدہ، جس کو ہم نے آزاد کر دیا ہے. تو بیت اللہ آزاد شدہ ہے، یعنی اس پر کسی کا دعویٰ نہیں کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ آدم سے لے کے خاتم سے لے کے ابھی تک کسی فرد واحد نے یا کسی قبیلے نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا یہ ہمارا ہے، اس کا ٹیکس دو، یا یہاں آنے کے لیے ہم کو اتنا جو ہے وہ پیسہ دینا پڑے گا اور اس کی آمدنی ہم استعمال کریں گے. ہاں، اگر دعویٰ کیا ہے تو مینجمنٹ کے حوالے سے، انتظامی امور کے حوالے سے، جیسے خادم الحرمین والشریفین ہم کہتے ہیں حجاز کے حکمرانوں کو کہ وہ اس کی مینجمنٹ میں ہے، لیکن اس کا پیسہ وہ کہیں کہ بھئی میرا ہے، یہ میری عمارت ہے، خدا نخواستہ نعوذ باللہ کسی ہوٹل کی طرح اس ہوٹل میں جو بھی لوگ آئیں گے پروفٹ ہوگا وہ نہیں ہے. تو بیت اللہ ایک آزاد تعمیر، ایک آزاد عمارت ہے شروع سے، جب سے یہ موجود ہے. مطلب جھوٹا دعویٰ بھی نہیں کیا کسی نے. سب سے اچھی بات یہ ہے، سچا دعویٰ تو دور کی بات، ایک جھوٹ موٹ دعویٰ ہوتا ہے نا، وہ بھی کسی نے نہیں کیا. نمبر 1. نمبر 2، عتیق اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ جو شخص وہاں جاتا ہے وہ تمام بندھنوں سے
تمام غلامی سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ایک تو خود عمارت آزاد ہے کہ جس پہ کسی کا دعویٰ نہیں، جب بندہ وہاں جاتا ہے تو وہ تمام بندھنوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ کیسے آزاد ہو جاتا ہے؟ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی قبول کر لو تو نہ تمہیں باس کی غلامی قبول کرنی ہوگی، نہ حکمرانوں کی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ دوستوں کی، کسی کی بھی نہیں۔ اگر ہر کام میں ہم یہ نیت باندھ لیں قربتاً اللہ، صرف نماز میں نہیں، روزے میں نہیں، حج میں نہیں، ہر کام میں، کھانا کھانے میں بھی اگر آپ کہیں کہ کلو مشربو ولا تسرفو، کہ اللہ خود کہتا ہے کھاؤ پیو پاک چیزوں میں سے اور اسراف نہ کرو، تو اب اللہ کی قربت کی نیت کر لیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے۔ تو جب ہم اللہ کے لیے غلامی کو مخصوص کر دیتے ہیں تو پھر ہم تمام بندھنوں سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ جو لوگوں میں کانسیپٹ ہے نا، مس کانسیپٹ ہے، کیا ہے کہ بھائی جو چیز چاہ رہا ہے وہ کرو، اپنی امی ابا کی نہیں سنو۔ مذہب امریکہ کینیڈا میں تو اس سے بڑھ کے بات کی جاتی ہے کہ آپ کسی کی نہ سنیں، مذہب کی بھی نہ سنیں، امی ابا کی بھی نہ سنیں، مذہب کی بھی نہ سنیں، چاہے مسلمان ہوں چاہے کرسچن ہوں۔ مسلمان ہوں تو قرآن کی نہ سنیں، عیسائی ہیں تو آپ بائبل کی نہ سنیں، اپنی سنیں، اپنے دل کی، جو آپ کا جی چاہ رہا ہے۔ تو اس طرح تو دیکھا جائے ہم نفس کے غلام بن گئے۔ غلامی تو اختیار کی نا آپ نے، بھئی ایک اللہ کی غلامی ہے، ایک نفس کی غلامی ہے۔ اچھا جو تیسری قسم ہے، کیٹیگری ہے، وہ تو اور بھی اس سے بدتر ہے، وہ ہے لوگوں کی غلامی، امریکہ کی غلامی، IMF کی غلامی، آس پاس جو لوگ ہیں ان کی غلامی۔ بھئی وہ ایسا چل رہا ہے، ایسا کیوں بنا، بھی آج کل یہ چل رہا ہے، یہ فیشن میں ہے مثلا، یہ کیوں کر رہا ہے، بھئی آپ میری دوست نے یہ کیا، تو یہ لوگوں کی غلامی ہوئی، اور بھی زیادہ غلامی ہوں، نہ اللہ کی غلامی، نہ آپ اپنے آپ کو خوش کر رہے ہیں، نہ اللہ کو خوش کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں۔ تو جاہل طبقہ تو اور بھی زیادہ بیچارہ وہ ہے محکوم۔ سب سے اچھی غلامی اللہ کی غلامی ہے، آپ کو کوئی فکر ہی نہیں ہے کب سونا ہے، 10 بجے۔ کتنا لوگ ٹائم ٹیبل بناتے ہیں، کنفیوز کرتے ہیں اپنے آپ کو، گھر والوں کو۔ کبھی آپ کہتے ہیں نہیں امی بس میں 10 بجے سویا کروں گی صبح، نہیں میں 2 بجے سوؤں گا، اتنے بجے اٹھ جاؤں گا۔ بھئی آپ یہ دیکھیں خدا کیا کہتا ہے، کس میں کنوینئنس ہے؟ اللہ کی شریعت کی پابندی کرنے میں کون سا ٹائم ٹیبل سوٹیبل ہے؟ آپ کی فجر نہ چھوٹے، آپ کی نماز شب افضل وقت نہ چھوٹے، کیا ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں۔ دیر سے سو کے بھی آپ اٹھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کی مرضی، جلدی سو کے آپ اٹھ سکتے ہیں، کنوینئنٹ ہے تو آپ کی مرضی۔ اللہ کی رضا کو مقدم رکھیں بس آپ، عبادت میں بھی اور معاملات میں بھی۔ تو جو شخص کعبے کے پاس آتا ہے، اب وہ رولز ریگولیشن کا پابند نہیں ہے، وہ اس کا غلام، اس کا آقا بھی اس کو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے میں عبادت کر رہا ہوں ویسے کرو، جیسے میں مناسک حج ادا کر رہا ہوں تم ویسے کرو۔ حتیٰ کہ بنو امیہ بنو عباس کے جب بادشاہ آتے تھے تو ان کو اپنی اوقات کا پتہ چل جاتا تھا۔ ہشام بن عبد الملک آیا تھا نا، بڑا سینہ تان کے اور اکڑتے ہوئے، جب اندر آیا تو اتنی بھیڑ بھاڑ کہ ہشام کو لوگ پہچانتے ہی نہیں۔ وہ سمجھا یا آؤں گا تم لوگ سلام کریں گے اور مجھے کہیں گے آئیے، راستہ دیں گے۔ اب وہ بڑی دھکم بیل میں پریشان، حالانکہ بادشاہ تھا، سب کو پتہ یہ بادشاہ ہے، لیکن عجیب اس کی ہیبت ہے کعبے کی کہ اللہ کے سامنے تو کوئی بادشاہ نہیں ہے نا، بس اللہ بادشاہ۔ لیکن ہشام نے دیکھا اسی اثنا میں جب وہ سوچ رہا تھا مجھے کوئی راستہ نہیں دے رہا، میں خود یہاں کھڑا ہوا ہوں، تو ایک شخص آیا، بزرگ لوگوں نے اس کو راستہ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس کو اللہ سے نسبت تھی نا۔ ہشام اور دوسرے لوگوں کی نسبت سب سے زیادہ اللہ سے قریب تھا، تو اللہ نے خود بنا لیا، جس طرح ایک میگنیٹ لوہے کو کھینچتا ہے نا، تو اس کے لیے راستہ خود بن گیا امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے، اور وہ تو کعبہ آزاد، اور جو کعبے کی زیارت کے لیے جا رہا ہے وہ بھی آزاد۔ بلکہ ایک روایت ہے، امام سے کسی نے پوچھا کہ کعبے کو بیت عتیق کیوں کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا روئے زمین پر جو گھر بھی ہے اس کا کوئی مالک ہے اور اس میں کچھ رہنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس گھر کا اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، وہ آزاد ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے زمین سے پہلے سے پیدا کیا اور زمین کو اس کے نیچے بچھایا۔ اچھا یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ سینئر موسٹ کنسٹرکشن، سینئر موسٹ بلڈنگ دنیا میں وہی تھی، تو سینیورٹی کے اعتبار سے بھی آپ پر لازم ہے اس کا احترام کریں۔ تمام عمارتوں کو کعبے کی عمارت کا احترام کرنا چاہیے۔ سینئر موسٹ مخلوق کہہ لیجیے آپ،
جمادات میں اگر ہم اس کو شامل کر لیں، سب سینئر موسٹ، سب سے پہلے آدم سے بھی پہلے، ابھی اس کا تذکرہ آگے آئے گا کہ کعبہ موجود تھا اور کچھ نہیں تھا. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا سورہ نازعات آیت نمبر 30، ابھی آپ نے پڑھی ہوگی 25 ذی-القعدہ کو. اور پھر ہم نے زمین کو اس کے نیچے سے بچھایا. کس کے نیچے سے؟ اس کا مطلب کعبہ پہلے تھا اور زمین. اگر آپ کہیں نا کہ جیسے آپ کہیں پلاٹ لیتے ہیں اور بلڈنگ تعمیر کرتے ہیں، کم از کم وہاں کی زمین کلیم کر سکتی ہے کہ بھئی پہلے میں موجود تھی، پھر آپ نے پلاٹ لیا، پھر آپ نے بلڈنگ بنائی، تو کم از کم زمین کا آپ احترام کریں. تو یہاں پہ زمین بھی نہیں تھی، زمین کا بھی موجد، زمین کی بھی ماں کعبہ تھی، صرف کعبہ تھا، اور کعبے کے نیچے سے زمین بچھی ہے. تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ وہ زمین بھی دعویٰ نہیں کر سکتی. بڑی نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ کوئی عمارت ہو، ہم اس کو بنائیں اور وہاں پہ زمینی موجود نہ ہو. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کعبے کو زمین سے پہلے بھی بچھایا. کافی کی روایت ہے امام باقر علیہ السلام کی زبان مبارک سے. ایک تو آزاد اور ایک ہے اولا. عتیق کا ایک اور معنی ہے بمعنی اولا. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین سورہ آل عمران آیت نمبر 96. سورہ آل عمران قرآن کا تیسرا سورہ ہے. بے شک سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکے میں ہے، مبارک ہے، عالمین کے لیے مجسم ہے. تو بیت عتیق بمعنی آزاد، بیت عتیق بمعنی اولا. اور سورہ نازعات آیت نمبر 30 آپ کے سامنے پڑھی. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے بعد زمین کا فرش بچھایا. عتیق کے معنی آزاد کے بھی ہیں اور عتیق کے معنی اولا، فرسٹ، نمبر 1، سب سے پہلے کے بھی ہیں. عتیق کے ایک اور معنی ہیں قیمتی، بیش بہا. بھائی دیکھیں، دنیا میں جو غریب ہوتا ہے اس کا مکان بھی جھوپڑی جیسا ہوتا ہے. پھر ایک ایوریج مڈل کلاس انسان ہوتا ہے، پھر اس کا مکان ذرا بہتر ہوتا ہے. امیر ہوتا ہے، اس کا مکان بنگلہ وسیع و عریض کوٹھی ہوتی ہے. بادشاہ ہوگا تو اس کا مکان کیسا ہوگا؟ محل. یعنی جیسے جیسے حاکمیت، پیسہ، قدرت بڑھتی چلی جائے گی، فضیلت، مکان جس کا ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. غریب کی جھوپڑی ہے، پھر عام آدمی کا مکان ہے، پھر بادشاہ کا. تو اب آپ یہ سوچ لیجئے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا خالق، جس کے قبضے میں ساری کائنات کے خزانے، تو اس کا مکان سب سے قیمتی ہونا چاہیے. وہ ایک الگ بات ہے کہ 4 دیواریں ہیں اور کوئی تزئین و آرائش نہیں. وہ تو اس وجہ سے ہے کہ اللہ نے لوگوں کو کہا ہے کہ تم بناؤ. اب اللہ کے لیے انسان کیا بنا سکتا ہے؟ مثلا میں آپ کو کہوں کہ آپ اپنے بچے کی برتھ ڈے پہ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں بھئی ہم تو گھڑی دے سکتے ہیں، ہم تو موبائل دے سکتے ہیں. لیکن آپ کی برتھ ڈے ہوگی تو بچہ کیا دے گا؟ ایک چھوٹا سا کارڈ، آئی لو یو مما کہہ کے آپ کو دے دے گا. اب بچہ تو ظاہر سی بات ہے، وہ اتنی بڑی رقم اور اتنی بڑی گھڑی، اتنی بڑی چیز قیمتی نہیں لا کے دے سکتا نا. وہ تو بس ایک چھوٹا سا گفٹ لا کے دے دے گا، تو اپنے حساب سے دے گا. وہ ٹھیک ہے، اس میں محبت، وابستگی موجود ہوگی، تعلق. تو انسان جس طرح بنا سکتا ہے اس کو بنا دیا. بلکہ ابھی آگے آئے گا کہ کعبہ اتنا نہیں ہے بنا ہوا جتنا بننا چاہیے تھا. وہ ہجر اسماعیل بھی اس میں شامل ہے، لیکن وہ ان کی کیپیسٹی نہیں تھی، استطاعت نہیں تھی، حلال مال نہیں تھا کہ وہ اس مال سے کعبے کی پوری باؤنڈری انکلوڈ کر سکتے تھے. جب بھی ہم کہتے ہیں کہ طواف جو اندر سے ہجر اسماعیل کے اندر سے نہیں ہو سکتا، بیکاز اٹ از دا پارٹ آف کعبہ. انشاءاللہ امام زمانہ جب آئیں گے تو بیش بہا ایک معنی عتیق کے یہ بھی ہیں. اچھا، تو کعبے کے ایک معنی ہو گئے، یعنی کعبہ نام کی بات کر رہے تھے ہم. پہلا نام کعبہ، دوسرا نام بیت اللہ، تیسرا بیت المحرم، چوتھا بیت عتیق، اور پانچواں ہے بیت مصابہ، میم سے کے ساتھ، میم کے بعد سے، مصابہ.
کس طرح؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 135. سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، چیپٹر 2 ورس نمبر 135. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. سورہ بقرہ آیت نمبر 125. بیت مصابہ، میم سے سا، الف بے تے سا سے جو ہوتا ہے 3 نقطوں والا، مصابہ الف پھر بے اور ہے. سے میں 3 نقطے ہوتے ہیں نا، نہیں معلوم آپ لوگوں کو؟ مصابہ، میں مصابہ کہوں گا تو آپ لوگ سین لکھ دیں گے، بیت مصابہ، ٹھیک ہے. اچھا، صوب کسے کہتے ہیں؟ ویسے تو ہم صوب ہم سمجھ رہے ہیں مصابہ ثواب نہیں، صوب کہتے ہیں اپنی اصلی حالت میں پلٹنا. مصابہ وہ جگہ جہاں پر اب ہم اپنی اصلی حالت میں پلٹتے ہیں. اور یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں، جب آپ مسجد جاتے ہیں نا، زیارت کرنے جاتے ہیں، مسجد جاتے ہیں، مجلس میں بیٹھتے ہیں، تو آپ کو اپنی حقیقت کا پتہ ہوتا ہے میں کون ہوں. میں مسلمان ہوں، میں مومن ہوں، میں بندہ خدا ہوں، میں ولایت علی کا پیروکار ہوں. تو پھر آپ کو اپنی ذمہ داریاں سمجھ میں آ جاتی ہیں. تو یہ تو وسیلے ہیں جو ہمیں خدا سے ملاتے ہیں، مجلس میں بیٹھ کے اہل بیت کی معرفت کے ذریعے سے خدا تک پہنچتے ہیں. اور وہاں تو سامنے کعبہ موجود ہے، یعنی جو وسیلہ ہے. ویسے تو وسیلہ یعنی ائمہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، ذکر ہم سنتے ہیں بس، لیکن یہاں تو وسیلہ ہمارے سامنے ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے کعبے کی دیواریں ہیں. اب کیا حجت رہ گئی اللہ کو پہچاننے کی یا اللہ کو سمجھنے کی؟ کوئی حجت نہیں رہ گئی. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان کو اپنا آپ صحیح نظر آ جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور یہ کیا ہے، اس کا مالک کون ہے اور وہ میرا کیا ہے. میں مخلوق ہوں، وہ میرا خالق ہے، اس نے مجھے بنایا ہے، اس نے اشرف المخلوقات میں ڈھالا ہے، اس نے مجھے نعمتیں دی ہیں. اب میری کیا ذمہ داری ہے؟ اس کا شکر ادا کرنا. شکر کیسے ادا کیا جاتا ہے؟ اس کا کم از کم شکر کا لیول کیا ہے؟ اس کو ناراض نہیں کرنا. جیسے امی ابو کا آپ شکر کیسے ادا کر سکتے؟ نہیں ادا کر سکتے. ایک شخص نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کر حج کروایا، فرام دا ہاؤس ٹل دا ہاؤس، ہوم ٹو ہوم ڈلیوری سے کہتے ہیں نا. گھر سے لے کے گیا اور پھر گھر پہ لا کے ڈراپ کیا اس نے، اور طواف اور سعی، عرفہ، مزدلفہ، رجب، تمام جگہوں پہ کندھوں پہ بٹھا کے بڑے فخر سے آگے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے ماں کی ممتا کا، ماں کی خدمت کا حق ادا کر دیا. رسول نے کہا تجھے جنتے ہوئے جو درد کی ٹیسوں میں سے ایک ٹیس، ایک چبھن جو اس کو ہوئی تھی، اس کا بھی حق ادا نہیں کیا. تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جہاں میں ہوں وہ کس کا گھر ہے، وہ کون ہے، میں کون ہوں اور میری ذمہ داری کیا ہے. اور میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو خدا سمجھتا رہا ہوں. جیسے ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ یہ جملہ بول دیتے نا کہ بھائی مثلا یہ شادی نہیں ہو سکتی. کیوں بھائی؟ میں نے کہہ دیا، یعنی آپ خدا ہیں. یا گھر میں یہ نہیں ہوگا، کیوں؟ میں نے کہہ دیا، یعنی آپ خدا ہیں. بھائی آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ خدا کو یہ بات پسند نہیں ہے، اس لیے میرے خیال میں یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ بتائیں، آپ ہونا چاہیے یہ کام؟ نہیں. موسیقی ہونی چاہیے گھر میں؟ نہیں. غیبت ہونی چاہیے گھر میں؟ نہیں. گالم گلوچ ہونی چاہیے؟ نہیں. کیوں؟ اللہ کو یہ کام پسند نہیں ہے. یہ جو ہم کہہ دیتے نا بس میں کہہ رہا ہوں، تو یہ جو میں ہے وہ اللہ کو ناپسند ہے. یہ میں وہاں جا کے ٹوٹتی ہے. کہاں؟ کعبے میں. جب آپ 2 کپڑوں میں ہوتے ہیں، آپ کا چپڑاسی، آپ کا مینیجر، آپ کا اکاؤنٹنٹ، آپ کا غریب دوست، رشتہ دار، ایک عالم اور جاہل، وہ بھی 2 کپڑوں میں ہوتے ہیں. یعنی اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں. اگر آگے توبہ کر لی تو ٹھیک، ورنہ کیا گناہ علماء سے، بادشاہوں سے، بڑے منصب والوں سے غلطیاں، لغزشیں، خطائیں نہیں ہوتی؟ کیا ہوتی ہیں. تو اگر تم اللہ کے سامنے آؤ گے تو اب برابر ہو گئے. اب جو زیادہ گڑ گڑائے گا، جو زیادہ خلوص دل سے مجھ سے دعا مانگے گا، جو زیادہ مجھ سے تعلق رکھے گا، ہم اس کو بیش بہا خزانہ دے کے واپس کریں گے. تو انسان اپنی اصل کی طرف پلٹتا ہے، یعنی مخلوق، یعنی بندہ خدا، یعنی عبدیت، اور اللہ کو پہچانتا ہے. مقام عبودیت، مقام پروردگار، مقام خدا یا الہی. تو یہ آپ کے لیے 5 نام ہوئے: بیت اللہ، کعبہ، بیت اللہ، بیت المحرم، بیت عتیق اور
بیت مثابہ. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ فضیلت کعبہ کی طرف. ہماری گفتگو کا دوسرا مرحلہ. دیکھیں, جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ دا موسٹ سینئر بلڈنگ, دا موسٹ سینئر مخلوق, سب سے پہلی چیز شے تو کسی چیز کو بھی کہہ سکتے ہیں نا. شے یعنی انسان, شے یعنی جانور, شے یعنی پودے, شے یعنی جمادات, پتھر وغیرہ. تو کوئی بھی چیز جو بنی ہے دنیا میں وہ کعبہ ہے. اور اگر گھر ہم کہیں تو اور بھی ایک تو معنوی چیز ہو جاتی ہے نا. ایک پتھر بنا ہے تو ہم کہیں گے بھائی اس کی کیا حیثیت, کیا حقیقت, کیا فائدہ. ایک گھر تو اس کا ہم سمجھ میں آئے گا, ہاں بھائی گھر کا مالک اور گھر میں موجود چیزیں اور گھر کی فضیلت, یہ تمام چیزیں. تو سب سے پہلے فضیلت کعبہ کی کیا ہے؟ یہ اولین گھر ہے جس کے لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97 میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. بہت سارے پیغامات, بہت سارے فضائل اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں اگر آپ دقت کریں. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ بکہ میں ہے. اچھا, لفظ بکہ استعمال ہوا, ابھی اس کی بھی تفصیل آگے آئے گی. مبارک ہے, عالمین کے لیے مجسم ہدایت ہے, اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم ہے, اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا. اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا واجب ہے اگر اس کی استطاعت رکھتے ہوں, اس راہ کی استطاعت رکھتے ہوں. سورہ آل عمران آیت نمبر 96-97. اولا بیت وضع للناس, اولا پہلا گھر. اس آیت میں سب سے پہلے فضیلت کو تو ابھی آپ الگ ہٹائیں. قرآن کی ماشاءاللہ روایتوں میں آیا ہے کہ 14 یا 7 ظاہر, 7 یا 14 باطن معنی ہیں. آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر ہر 2 سال بعد لکھی جانی چاہیے, کیونکہ بہت سی باتیں ہمیں وقتاً فوقتاً سمجھ میں آتی ہیں. بلکہ جب وہ لکھ رہے تھے تفسیر نمونہ 27 جلدوں پر مشتمل جو ہے, اب اس کا ایپ بھی آ گیا ہے. تو ابھی ہمیں ایک صاحب ملے تھے پچھلے دنوں, تو انہوں نے بتایا مجھے, بلکہ انہوں نے مجھے لنک بھی دیا, میں آپ کو بھیج دوں گا. کافی کا لنک ہے, اس میں نے پوری کافی کی کتاب موبائل پہ موجود ہے, اس وقت میرے پاس موجود ہے. اسی تفسیر نمونہ ہے, وہ آپ کے موبائل میں موجود ہو سکتی ہے. ایپ آ گیا ہے, وہ آپ ایپ لے لیں, اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور اس موبائل سے کافی کی ساری روایتیں اس وقت جو ہم نے لکھی ہیں اس میں وہ اسی موبائل سے دیکھ کے لکھی ہیں. تو بہرحال کیا ہم بات کر رہے تھے کہ ایک ناصر مکارم شیرازی کہتے ہیں کہ ہر 2 سال بھی لکھی جانی چاہیے. جب وہ کتاب تفسیر لکھ رہے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا. ٹیم تھی ان کے پاس 11 لوگوں کی, یعنی پوری جو کرکٹ ٹیم یا فٹ بال ٹیم جو بھی کہہ لیں ہم, جس میں ایک کھلاڑی, ہر کھلاڑی ہیرا تھا, نمونہ تھا, قابل تقلید تھا. محسن قراتی واز ون آف دیم. محسن قراتی اس ٹیم کے ایک ممبر تھے جن کی خود تفسیر نور موجود ہے, جو خود ایران ٹی وی پہ 10,000 سے زیادہ قرآن کے درس دے چکے. تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ٹیم کے ممبر میں ایک محسن قراتی, جس کی کتاب مکتبہ اہل بیت بڑی مشہور کتاب ہے عقائد پہ. تو کہتے تھے کہ پوری ٹیم بیٹھتی تھی ہر ہفتے, اور ہم پریشان ہو جاتے تھے کہ اب کتنے معنی نکلیں گے. پوری ٹیم کے جو ممبرز ہیں وہ لکھ لاتے تھے, ہر آیت کی تفسیر ہر ایک کو پوائنٹ آف ویو دے دیا تھا. تم اس کی روایت تلاش کرو, تم اس کی تاریخ, تم اس کا نشان نزول, تم اس کا مقام جو بھی ہے. تو انہوں نے پھر یہ فیصلہ کیا فی الحال ہم ایک ڈیڈ لائن رکھ کر اس کو چھاپ دیتے ہیں. یعنی مثلا 1 سال تک جتنا کچھ مواد ہم شامل کرنا چاہیں گے کر دیں گے, اس کے بعد اپڈیٹ کرتے رہیں گے, جیسے ہمارے یہاں سافٹ ویئر اپڈیٹس ہوتے ہیں نا کمپیوٹر کے. تو پھر انہوں نے یہ کہا ورنہ وہ ابھی تک نہیں لکھی جاتی, کہ قرآن کو سمجھنا اور مکمل طور پہ
فاسألوا اہل الذکر. ہم اہل ذکر تو نہیں ہے نا، تو جو اہل ذکر ہیں وہ جانتے ہیں 100%. کوئی کلیم نہ کرے کہ میں جانتا ہوں 100%. تو اب یہ آیت بظاہر فضیلت ہے، لیکن اس میں کتنے کتنے جوابات. پہلا جواب جو آپ کو سن کے خوشی بھی ہوگی، حیرت بھی ہوگی، اولا بیت وضع للناس، یہودیوں کو اللہ نے جواب دیا ہے. یہ بڑے تکبر سے کہتے تھے کہ ہمارا بیت المقدس سب سے پہلا گھر ہے. کب سے ہے؟ سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے. وہ ہیکل سلیمانی آپ نے سنا ہوگا کہ یہودیوں کا جو سارا ہدف ہے، ٹارگٹ ہے، مسجد اقصیٰ کو گرا کر ہیکل سلیمانی، سلیمان علیہ السلام کی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا پروگرام ہے. اور ان کی کتابوں میں ہے کہ جس نے یہ ہیکل سلیمانی تعمیر کروا دیا، اس کے بعد اس کی حکومت یعنی یہودیوں کی حکومت ہوگی اور یہودی ہی تعمیر کریں گے اس کو. اس کے علاوہ وہاں پہ ایک چرچ بھی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام، مریم علیہ السلام سے منسوب ہے، تو عیسائی بھی ان کے ساتھ ہیں. بیچارے مسلمان جو ہیں وہ فلسطینی سائڈ میں ہو گئے، تو ان کو بڑا زعم تھا. اچھا اتفاق دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا بھی یہ ایک امتحان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو قبلہ بیت المقدس کی طرف کہا کہ آپ نماز پڑھیں. اس میں یہودیوں کی بھی آزمائش ہو گئی اور مسلمانوں کی بھی آزمائش ہو گئی. یہودی منافق جنہوں نے دل سے اسلام قبول نہیں کیا، تو انہوں نے کہا کہ بھائی گھر تو وہی ہے نا ہمارا، تو بس یہ ہمارا ہی مذہب ہے، یہ ابھی عربوں کو خوش کرنے کے لیے ان کی باتیں کر رہے ہیں، یہ ہمارے ہی آدمی، ہم ان کو ٹیک اوور کر لیں گے. اور جو مشرکین مکہ جو مسلمان ہوئے، ان کے دل میں ابھی تک کعبے کی محبت تھی کہ ہمارے بت وہاں پر ہیں، ہم ان کو پوچھتے تھے، پرانا محلہ جسے کہہ لیں، ہم اس کی طرف رخ کرتے تو زیادہ اچھا تھا. رسول کو خود ایک نسبت تھی، اس لیے کہ اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے رسول اللہ ہیں. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ بیت المقدس ہے پہلا گھر. یہ دلیل تھی اس بات کی کہ جبھی تو تم لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح کیا، نہیں آپ غلط ہیں. پہلا گھر اولا وضع للناس بیت ببکہ، بکہ ہے یعنی مکہ ہے، جو مکے میں ہے، وہ گھر نہیں جو بیت المقدس میں ہے، بلکہ مکے میں ہے پہلا گھر. اور پھر آگے ایک اور آیت آئے گی قبلہ کی تحویل کے حوالے سے. تو یہودیوں کو جواب دے دیا یہ پہلا گھر ہے. اور ایک اب فضیلت بھی ثابت ہو گئی کہ دنیا میں پہلا جو گھر تھا وہ کعبہ تھا، بیت المقدس نہیں تھا. تو موسٹ سینئر والی سینیورٹی بیسس پہ اگر ہم بات کریں تو کعبہ سب سے پہلی بلڈنگ ہے. یہودیوں کو جواب ہو گیا. اچھا اس میں بڑی دلچسپ بات ہے، موجودہ قوانین تعمیرات جو اس وقت کنسٹرکشن کے قوانین ہیں، اس میں ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بلڈنگ بنے گی تو اس کا اگلا آگے کا حصہ اس بلڈنگ کا حصہ شمار کیا جائے گا. میں آپ کو مثال دوں، آپ کا گھر ہے، آپ کے گھر کے آگے کوئی گاڑی پارک کر دے، کتنا غصہ آتا ہے آپ کو؟ کچھ لوگ ہوا نکال دیتے، کیوں پارک کی؟ تو اب دوسرا آگے کہے کہ بھئی یہ تمہارا گھر تھوڑی ہے، ہم نے تمہارے گھر کے باہر پارک کی ہے، گلی میں پارک کی ہے، راستے میں پارک کی ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے. نہیں، قانون تعمیرات یہ کہتے ہیں، قوانین تعمیرات یہ کہتے ہیں کہ جو بلڈنگ ہوگی، بلڈنگ کا اگلا حصہ اسی کا شمار ہوگا. میں آپ کو مثال دوں ایک اور، دکان کے آگے آپ نے گاڑی پارک کر دی، فوراً دکان والا کہا بھائی سب یہاں سے گاڑی ہٹا دیں، ہمارے کسٹمر خراب ہوتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں بھائی کہ بھائی میں نے تمہاری دکان میں تھوڑی پارک کی ہے، دکان کے آگے کی ہے، نہیں دکان چھپ جاتی ہے، تو چھپ جاتی تو میں کیا کروں؟ لیکن نہیں، دکان کے آگے کا حصہ بھی دکان میں شمار ہوگا. یہ رول ہے. مکان کا آگے کا حصہ، ابھی جب بھی آپ نے دیکھا کہ لوگ چھوٹا سا باغیچہ، کیری یا جو بھی ہے اس بہانے پھر بڑھا بھی لیتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے. وہ مکان بڑھ جاتا ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور باغیچہ بناتے ہیں کہ اب یہ ہمارا حصہ ہے اور کرتے کرتے وہ شیطان کی آنت کی طرح لمبا ہوتا چلا جاتا ہے. بہرحال یہ رول ہے، اس وقت موجودہ رول ہے. اچھا یہ رول ابھی کا نہیں ہے، یہ امام کے زمانے کا رول ہے. منصور دوانقی جب آیا تو اس کو لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہجوم، ازدحام، اجتماع بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور کعبے کے آس پاس آپ پرانی تصویریں اٹھا کے دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا، لگ رہا ہے کہ حرم کے اندر لوگوں نے گھر بنائے ہوئے، بلکہ لگ کیا رہا ہے، حقیقت میں تھے. تو منصور دوانقی نے دیکھا تو وہ بڑا وہ کہنے لگا ہاں بننے تو چاہیے. تو انہوں نے کہا توڑو، کہنے لگا سر توڑیں گے تو یہ لوگ آ جائیں گے، بڑی بدنامی ہوگی حکومت کی. تو کس کو بلایا؟ مشکل کشا کی کے خاندان سے امام جعفر صادق علیہ السلام کو.
اچھا اب دیکھیے امام نے کیا خوبصورت دلیل دی. امام نے کہا کہ یہ بتاؤ، امام سے اس نے پوچھا ہم کیا کریں، مکان توڑنے ہیں ہم کو، اور یہ کعبہ ہے اور کعبے کے بالکل آس پاس بنے ہوئے ہیں. تو امام نے کہا ان سے یہ پوچھو ان کے گھر کے آگے کا حصہ ان کا اپنا ہے یا حرم کا ہے؟ تو سب نے کہا نہیں حرم کا ہے، ہم تو حرم میں ہیں، حرم کے اندر ہیں. تو امام نے کہا تو اس کا مطلب ہے حرم پہلے تھا، یعنی کعبہ پہلے تھا، تم نے بعد میں حرم میں اپنے گھر بنائے، اس لیے یہ ناجائز ہے. تو امام نے پھر ان گھروں کو توڑوایا. اچھا ایک اور بات سنیے، صرف یہ رول نہیں ہے کہ کوئی تعمیر ہوگی، کنسٹرکشن ہوگی، اس کا اگلا حصہ اس عمارت کا حصہ سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک رول ہے، جو ضرورت اس بلڈنگ کی ہے، اگر اس ضرورت کے لیے جتنا حصہ آگے کا درکار ہوگا وہ اس بلڈنگ میں شامل ہوگا. مثال دوں میں آپ کو، ایک بڑا شاپنگ سینٹر ہے تو اس کا جو آگے آپ کے گھر کے آگے کے حصے کے برابر تھوڑی ہوگا، بہت بڑا ہوگا نا، کیونکہ اس میں پارکنگ کی کتنی جگہ درکار ہوگی. کچھ بلڈنگز کے تو میدان ہوتے ہیں باقاعدہ، آپ نے دیکھا ہوگا، گراؤنڈ پارکنگ ہوتی ہے جس میں وہ گراؤنڈ پارک کرتے ہیں، تو اس کا حصہ اس میں زیادہ. اس کا مطلب کیا ہوا، اس عمارت کی ضرورت کے مطابق اس کا اعتراف مخصوص کیا جائے گا. یعنی فرض کر لیجئے زیارت کو 1000 لوگ آ رہے ہیں تو ان کی رہائش کا بندوبست بھی تو کرنا ہے ہم کو. وہ کہاں کریں گے، ہم اعتراف میں کریں گے؟ تو 1000 افراد کی رہائش کا بندوبست اعتراف میں ہونا چاہیے، تو ان کو خالی کریں آپ. اب یہ بات کہیں جا کے لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے تو وہاں پہ وہ ہوٹل وغیرہ بنانا شروع کر دیے انہوں نے کہ ہاں قریب وہ جوار میں لوگ ہوں تاکہ زیارت میں آسانی ہو. نمبر 1 عمارت کے آگے کا حصہ اس کا حصہ ہے. نمبر 2 عمارت کی ضرورت کے مطابق وہ حصہ متعین کیا جائے گا کتنا بڑا ہو. تو یہی بات پھر مہدی عباسی آیا اور اس نے جو ہے پھر دیکھا کہ اور وسعت چاہیے، تو اس نے اس وقت کے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو بلایا. اللہم صلی کہ بھئی آپ بتائیں ہم کیا کریں. تو امام موسیٰ کاظم نے وہی جواب دیا جو کہ امام جعفر علیہ السلام نے دیا تھا کہ اگر مکانوں کا اگلا حصہ ان کی ملکیت میں تھا، ان کا اعتراف سمجھا جاتا تھا تو ٹھیک ہے وہ پہلے تھے. اگر کعبے کا سمجھا جاتا تھا وہ حصہ جس کا مطلب کعبہ پہلے تھا، جس کا مطلب ہے مثلاً آپ کے گھر کے آگے کوئی ٹھیلا والا آگے کھڑا ہو جائے یا دکان بنا دے تو آپ اس سے یہی پوچھیں گے نا کہ بھئی اگر وہ کہے کہ نہیں یہ میری جگہ ہے تو آپ اس سے پوچھیں گے ٹھیک ہے اس آپ کی دکان کے آگے کا حصہ کس کا ہے؟ کہنے کا پتہ نہیں. وہ تو یہی کہے گا کیونکہ وہ تو خود جگہ گھیر کے بیٹھا ہے. تو ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے آس پاس کی جگہ آپ کی نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ ٹھیلا، یہ دکان، یہ چھابڑی یہ بھی آپ کی نہیں ہے. آپ نے کسی کے اعتراف میں اپنی پارک میں جیسے کوئی دکان بنا کے بیٹھ جائے آپ نے بنا لی ہے. تو اس طرح تعین ہوا، یعنی مہدی عباسی کے زمانے میں امام موسیٰ کاظم اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں تعین ہوا کہ کعبہ پہلے تھا کیونکہ اس کا اعتراف پہلے تھا، لوگوں نے بعد میں مکان بنائے. اور قرآن کی آیت بھی اس بات کی دلیل ہے. اور یہ دونوں دلیلیں خود اب یہودیوں کی طرف بھی جاتی ہیں جو بتلاتی ہیں کہ تمہارا بیت المقدس پہلا نہیں تھا بلکہ کعبہ جو ہے وہ پہلے تھا. اچھا یہاں پر جو ہے وہ بکہ، لفظ بکہ استعمال ہوا ہے کہ سب سے پہلا گھر وہ ہے جو بکہ میں ہے. بکہ بمعنی مکہ ہی ہے، پرانا نام کہہ لیجئے بکہ، یا جسے کہہ لیجئے ایک لفظ ڈکشنری میں اس کے معنی استعمال ہوئے ہیں بطور اجتماع، ازدحام، یعنی بہت زیادہ رش. ظاہر سی بات ہے جس جگہ بہت زیادہ رش ہوگا اس کو ہم بکہ کہیں گے کیونکہ یہاں پہ زائرین کا حج ہوتا ہے. اور خود امام سے یہ روایت ہے کہ جس شہر میں بیت اللہ ہے اس شہر کا نام مکہ ہے، اور جس جگہ بیت اللہ ہے اس جگہ کا نام بکہ ہے. سمجھے آپ؟ مکے میں اگر ہجوم ہے تو کس وجہ سے ہے؟ بیت اللہ کی وجہ سے ہے، کعبے کی وجہ سے ہے نا، زائرین کی وجہ سے ہے. تو مکے میں بکہ ہے بیسیکلی، اور بکہ وہی حرم والی جگہ جہاں پہ زائرین کا میکسیمم رش ہوتا ہے. مکے کے اعتراف میں تو اتنا نہیں ہوتا نا، یا کم ہوتا ہے بنسبت حج کے.
تو مکہ وہ شہر ہے کہ جہاں کعبہ ہے، اور بکہ وہ مقام ہے، وہ جگہ ہے، محلہ ہے یا علاقہ ہے کہ جہاں پر کعبہ موجود ہے۔ تو مکے میں بکہ ہے اور بکے میں کعبہ ہے، جو لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ نمبر 2، کعبے کی فضیلت، یہ مبارک گھر ہے۔ مبارکن لفظ استعمال ہوا ہے، مبارک یعنی برکت۔ اچھا، اس میں دینی اعتبار سے بھی برکت ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی برکت ہے۔ دینی اعتبار سے تو اس لیے برکت ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو ریفریش ہو جاتے ہیں، زیرو لیول پہ آ جاتے ہیں۔ جیسے کسی کا آپریشن ہو گیا، اس سے پہلے دل کی تکلیف تھی، اب وہ ٹھیک ہو گیا، یا جو ہے وہ نہایا دھویا وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو جب آپ کعبہ گئے تو آپ ظاہری باطنی ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہو گئے، روحانی طور پہ دینی طور پہ آپ برکت میں آپ کے اندر برکت آ گئی۔ ایک اور دلچسپ بات، زیارت کعبہ اور حج آپ کے اندر ایک قوت طاقت پیدا کرتے ہیں۔ کیسے؟ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ اکیلے حاجی تھے، سب گھر والے 25 افراد چھوڑنے آتے ہیں، ایک فرد ہو، دیکھیں کراچی ایئرپورٹ پہ کتنا رش ہوتا ہے، ایک فرد ہوتے ہیں نا، آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں، ڈر رہے ہوتے ہیں کیسے ہوگا حج، اور سب لوگ گھر میں ہیں، میں اکیلا جا رہا ہوں، خواتین ہیں تو اور بھی زیادہ پریشان، ٹینشن میں کہ کیسے جائیں گے۔ ایئرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو 200-250 افراد آپ کے کاروان کھڑے ہوتے ہیں، آپ کو ایک حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور جو تکبر ہے، انا ہے، اس پہ ایک چوٹ پڑتی ہے۔ ڈونٹ ٹرائی ٹو بی اسمارٹ، یہ نہ سمجھو کہ تم اکیلے حاجی ہو، تم اکیلے حج کرنے جا رہے ہو، تم اکیلے زیارت کرنے جا رہے ہو، دیکھو تمہارے جیسے اور بھی ہیں۔ پھر جب وہ جدہ ایئرپورٹ پہ اترتا ہے تو ترکی سے، ایران سے، عراق سے، افغانستان سے، انڈونیشیا سے سب لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کون ہے، یہ سب حج کرنے آئے آپ کی طرح۔ تو ایک قوت طاقت پیدا ہوتی ہے، اچھا اتنے سارے لوگ ہیں جو میری طرح پاگل مجنون اتنے عرصے سے پیسے جمع کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے خواب دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ پھر تو بہت مزہ آئے گا۔ پھر آپ جب عرفہ کے میدان میں یا مکے میں پہنچتے ہیں تو آپ کہتے ہیں تو جگہ ہی نہیں ہے۔ کہتے ہیں نا کہ ہر دور میں حج کی الگ آزمائش تھی، یعنی ایک زمانے میں سفر ایک آزمائش تھی کہ سفر کیسے گزرے گا۔ جبھی تو یہ جو حرام مہینے کیا ہے ان کی علت، ایک ذی الحج ہے، ایک ذی الحج سے پہلے، ایک ذی الحج کے بعد۔ اس لیے کہ حج میں جو سفر ہوتا ہے نا، جانے کا 1 مہینہ، آنے کا 1 مہینہ، 1 مہینہ قیام کا، یہ سکون سے گزر جائے، اسی لیے ان کو حرام مہینے کہا گیا ہے۔ تو جب آپ کعبے پہنچے تو بہت زیادہ ہجوم ہوتا ہے، تو ایک طاقت، ایک تو تکبر، انانیت پہ ضربت پڑی کہ جو میں سمجھ رہا تھا میں اکیلا ہی ہوں۔ یعنی آپ جب تہجد کے لیے، نماز شب کے لیے اٹھتے ہیں اس وقت بھی یہ زعم ہوتا ہے۔ وہ ایک الگ بات ہوتا ہے کہ الگ بات ہے کہ آپ کو نظر نہیں آتے کہ دنیا بھر میں یا میرے ملک میں، میرے شہر میں کتنے لوگ میری طرح اٹھے ہیں نماز شب کے لیے، تو وہ تکبر شاید کافی عرصے تک رہتا ہے۔ لیکن حج پہ، زیارت پہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پر ایک عالم دین تھے، عراق میں اترے، حجابات ان کے ہٹے کسی جگہ قیام کے لیے، عراق میں کسی شہر میں، تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ، خدا نخواستہ، لا حول ولا قوت، یہاں تو میں نہیں ٹھہروں گا، یہاں پہ تو مجھے 70,000 شراب خانے نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یہاں سے فوراً جو ہے کوچ کرو۔ انہوں نے کوچ کیا، جیسی سامان سارا اونٹوں پہ رکھا، تو انہوں نے کہا نہیں، دوبارہ سامان رکھ دو، میں یہیں ٹھہروں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے 70,000 شراب خانے، کہ نہیں، ابھی مجھے 70,000 لوگ نماز شب کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ حجابات انشاءاللہ ہٹ جائیں تو آدمی کو پتہ چل جاتا ہے۔ اور ویسے مولا کا قول ہے کہ جس کو اپنے چھوڑ دیتے ہیں اس کو غیر مل جاتے ہیں۔ میں اکیلا ہی چلا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ تو ہجوم، ازدحام آپ کو ایک تقویت، ایک قوت دیتا ہے، اور یہ بھی ایک ہیبت ڈالنے کا طریقہ ہے غیر مسلموں پر، یہود و نصارہ پر، کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں، اور کیا یونٹی ہے۔ ویسے تو یہ ایک دوسرے سے لڑ جھگڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک ہی احرام میں، ایک ہی کپڑوں میں، اور ایک ہی طریقے سے تمام رکن انجام دے رہے ہیں، اور اتنا ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں کہ جیسے گالم گلوچ بھی حرام ہے نا، کہ مطلب آپ نہیں کر سکتے، لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ کتنی ہارمونی ہے، کتنا اتحاد ہے، کتنی بصیرت، کتنی ہمدردی، محبت کا اظہار ہے۔ تو وہ ایک دشمن بھی آپ کو، جیسے نماز با جماعت کا بھی یہ ایک فلسفہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حالات پتہ چلیں۔ ایک یہ ہے کہ لوگوں پہ ہیبت ہے، جب وہ نماز جمعہ دیکھتے ہیں، عام جماعت دیکھتے ہیں، پھر آپ کی عیدین کی نماز دیکھتے ہیں، پھر وہ حج پہ
جو ہے وہ اجتماع دیکھتے ہیں، تو یہ ہیبت ہے، اور اسی وجہ سے اس اجتماع کو جو کہ ہیبت ڈالنے کا ذریعہ ہے بکہ کہا گیا ہے۔ اچھا، مبارک گھر اس لیے بھی ایک تو دینی حوالے سے آپ کی دینی معرفت اور جسے کہتے ہیں کہ نفس کی پاکیزگی میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کا نفس اپ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اتحاد بین المسلمین، ہر رنگ و نسل کے لوگ آتے ہیں، لیکن کیونکہ ایک کلمے کے پڑھنے والے ہیں اس لیے وہاں موجود ہوتے ہیں۔ پھر برکت، کتنا زیادہ روایتوں میں آیا ہے کہ جو حج کرے گا اس کے رزق میں برکت ہوگی، جو حج کرے گا اس کو پیسہ واپس مل جائے گا، جو حج کرے گا اس کے مال میں باقاعدہ برکت ہوگی، کثرت ہوگی۔ ہم جو سمجھتے ہیں کہ اتنے لاکھ، اب تو خیر ماشاءاللہ اور بھی زیادہ مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ کسی زمانے میں 3 لاکھ، اب جو ہے وہ 30 لاکھ تک چلا گیا، گورنمنٹ نے کہا کم از کم 10 لاکھ تک۔ تو پھر بھی آپ کوشش کریں، ٹارگٹ بنا لیں کہ 10 سال بعد نہیں، 5 سال بعد نہیں، مجھے حج کرنا ہے، کوشش کرنی ہے، 1 سال، 5 سال، 10 سال، تو آپ کو آپ کا پیسہ واپس مل جائے گا۔ جو آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں خرچ کروں گا، 1 لاکھ درہم تک آیا ہے، 1 درہم کا مطلب 1 لاکھ درہم آپ نے خرچ کیا، یہ پیسہ مل جائے گا، چاہے وہ حج کا پیسہ ہو، چاہے وہ عمرے کا پیسہ ہو۔ اس کے علاوہ تجارت، اب دیکھیں نا سعودی عرب کبھی بھی اکنامکلی ڈیفالٹ نہیں ہوتا، فائنینشلی بینکرپٹ نہیں ہوتا، اتنی برکت ہے حج کی وجہ سے۔ ہمارا ایک اسٹوڈنٹ تھا، وہ اس نے کہا حج کا موسم ہے، میں ذرا جا رہا ہوں، 1 ہفتے بعد واپس آ جاؤں گا۔ میں نے کہا حج کرنے جا رہے ہو؟ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیا کرنے؟ میں بزنس کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے کہا تمہارے پاس پیسے ہیں، انویسٹمنٹ ہے؟ کہنے لگا کچھ نہیں، مجھے ایک ٹرک لینا ہے، اس میں پانی کی بوتلیں ڈالنی ہیں، 1 درہم میں بیچنی ہیں، اور وہ ٹرک کے میں 10-12 چکر لگاؤں گا 1 گھنٹے کے اندر، تو میرا ماشاءاللہ اتنا ہو جائے گا کہ میں سال بھر کا پاکٹ منی نکال لوں گا۔ اب بتائیں آپ، صرف پانی بیچ گئے، ایک اسٹوڈنٹ جس کے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں، وہ اتنا کما لیتا ہے، تو یہ بھی ایک برکت ہے۔ اور یہ تو اس کی دعا تو خود ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ انسان کا نفس ٹھیک ہے، آزمائش کے لیے آپ تیار ہیں، لیکن تھوڑا بہت اللہ کو بھی معلوم ہے کہ اس کو تھوڑا سا لالچ دینا پڑے گا۔ جیسے ماں لالچ دیتی ہے نا، بیٹا ہوم ورک کر لو، چاکلیٹ دوں گی تم کو، یا جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو افطار ذہن میں ہوتی ہے، اگر افطار نہ ہو کہتے ہیں افطار میں کچھ نہیں ملے گا، کہ پھر روزہ میں نے کس لیے رکھا؟ وہ ایک صاحب نے بھائی نماز پڑھ لو، کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، بڑی بھوک ہے، کہ جب میں قرآن پڑھ لو، بھائی منہ سے بولا ہی نہیں جا رہا ہاں یا نہ کے علاوہ، میں کیا کروں؟ کہ جب تسبیح پڑھ لو، کہنے لگا نہیں اس وقت نیند آ رہی ہے سب، افطار کے بعد آگے بیٹھ جاتے ہیں، کہنے لگا اب افطار کے لیے کیوں آ گئے؟ کہنا اب اتنا بھی کافر نہیں ہوں۔ تو انسان اپنے مطلب کی چیز لے لیتا ہے۔ ابھی بھی آپ حج پہ جائیں، ہمارے کچھ عزیز گئے ہوئے ہیں، تو وہ لطیفے سارے بھی آ رہے ہیں اور وہ روحانیت کے واقعات بھی آ رہے ہیں کہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پردہ رکھا ہے، ٹو بی ویری فرینک، ٹو بی آنیسٹ، کہ ہم مسجد جاتے ہیں، مجلس میں جاتے ہیں تو ہمیں جان پہچان کے لوگ مل جاتے ہیں اور بہت سارے کام نکل آتے ہیں، لڑکیوں کے رشتے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی جابز لگ جاتی ہیں، کچھ لوگوں کے کاروبار ہو جاتے ہیں، جان پہچان سے کتنی چیزیں آپ کی ہو جاتی ہیں، آپ جہاد کرنے کا مال غنیمت مل گیا آپ کو، تو اب کلیم کرے کوئی میں تو مال غنیمت کے لیے نہیں گیا تھا، میں تو لڑنے کے لیے گیا تھا، جہاد کے لیے گیا تھا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے ایک پردہ رکھا ہے، کیونکہ جو انسان کی فطری لالچ ہے نا اندر کی، وہ اللہ جانتا ہے کہ انسان حریص ہے، تو تھوڑا بہت تو دینا پڑے گا اس کو، ورنہ یہ باز نہیں آئے گا۔ اصولاً تو کچھ نہیں دینا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بس جنت میں ملے گا سب کچھ، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ رسول نے اپنی تبلیغ کی ابتدا کیسے کی تھی کہ تم کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، روم و فارس تمہارے سرنگو ہوں گے۔ جیسے ابھی ہم کو کوئی کہے کہ آپ جو ہیں وہ اہل بیت کی تعلیمات پہ عمل کر لیں، امریکہ اور انگلینڈ جو ہے آپ کے قدموں میں ہوں گے، تو آپ ہنسیں گے۔ تو لوگ ہنستے تھے، اور رسول سے تو نہیں، ابو طالب سے کہا کرتے تھے اپنے بھتیجے کو بولو آہستہ بولے کہ روم و فارس والے سن نہ لیں اور ہم عربوں کی درگت نہ بنا دیں۔ یعنی اتنے وہ رسول اللہ سے متنفر تھے کہ یہ کس طرح کی نعوذ باللہ ہذیان بھری باتیں کہہ رہے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں پھر وہ ہوا، اور حقیقی اسلام پر عمل کر لیتے تو کیا ہوتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیاوی طور پہ بھی آپ مستحکم ہو جائیں گے، تجارتی طور پہ، معاشی طور پہ، مالی طور پہ، بدنی طور پہ۔ آپ دیکھیں جو حج سے آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کوئی مشکل نہیں ہے، ورنہ یہاں پہ ہم کہتے ہیں ذرا ٹماٹر لے آئیں ½ کلو، کہ ابھی میں آفس سے آیا ہوں، ابھی نہیں جا سکتا میں،
ٹماٹر کے بغیر پکا لو. تو جب وہاں جاتے ہیں 2 پٹی کی چپل میں جب وہ گھوم رہے ہوتے ہیں 10-10 کلومیٹر, تو ان کو پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ تو کچھ کام نہیں ہے چلنا پھرنا اگر آدمی میں عزم مصمم ہو. تو دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, دونوں اعتبار سے یہ گھر جو ہے وہ مبارک ہے جو بھی اس گھر میں آئے گا. اچھا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہدی للعالمین. اب اسی آیت کے حوالے سے کعبے کی فضیلت بیان کر رہے ہیں. پہلی فضیلت کیا تھی؟ اول گھر. دوسری فضیلت کیا ہے؟ مبارک گھر. تیسری فضیلت کیا ہے؟ مرکز ہدایت, ہدی للعالمین. اچھا, مرکز ہدایت اللہ تعالیٰ کس کو کہہ رہا ہے؟ للعالمین, تمام لوگوں کے لیے. اور یہ حقیقت ہے, تاریخ میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ کعبے کی زیارت کے لیے تمام لوگ آیا کرتے تھے. صرف مسلمان نہیں آیا کرتے تھے بلکہ کافر, مشرک, یہود و نصارہ تمام لوگ آیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کا گھر ہے. اور بہت پہلے بنا ہوا کہ بیت المقدس الگ جگہ ہے, لیکن سب اس کو اللہ کا گھر سمجھ کے. تو یہ ہدایت تمام لوگوں کے لیے, یہ الگ بات ہے, کچھ لوگ قبول کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے. نمبر 4 فیہ آیاتم, اور جس میں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ فیہ آیاتم بیناتم مقام ابراہیم, کہ اس میں آیات ہیں, نشانیاں ہیں اور مقام ابراہیم ہے. علماء فرماتے ہیں اس میں صرف مقام ابراہیم نہیں, مقام ابراہیم تو ایک فرض کر لیں ایک مثال اللہ نے دی ہے, ورنہ اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ آثار ہیں ابراہیم علیہ السلام سے متعلق. حجر اسود ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک روایت کے مطابق لایا گیا اور اس میں لگایا گیا. رکن, کعبے کا ہر کونا ایک رکن کہلاتا ہے اور ہر رکن کا ایک نام ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں کعبے کی دیوار شکستہ ہو گئی تھی, بنیادیں تو رہ گئی تھیں, دیواریں ڈھہ گئی تھیں یا ٹوٹ پھوٹ شکستہ حالی زبوں حالی کا شکار تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ان دیواروں کو مکمل کیا اور ستون بنائے. تو یہ ستون بھی ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام کے. مرکز ہدایت. نمبر 4 آثار ابراہیم. ابراہیم یعنی ابراہیم سے متعلق جو نشانیاں ہیں, حجر اسود ہے, جیسے رکن ہے, رکن یعنی 4 کونے, 4 رکن ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیے. نمبر 3 حجر اسماعیل, وہ چبوترا قوس نما, قوس کی شکل کا آپ نے دیکھا ہوگا, جس کے باہر سے لوگ حج کرتے ہیں, طواف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کی قبر ہے اس میں, یا اور انبیاء کی بھی قبریں ہیں, 70 انبیاء کی قبریں کہتے ہیں اس حجر اسماعیل میں. اور اس جگہ کو حتیم کہتے ہیں. حتیم کہتے ہیں بہت زیادہ رش والی جگہ کو. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی. تو حتیم وہ ایریا بٹوین حجر اسماعیل اور کعبہ, اور حجر اسماعیل قوس کی شکل کا چبوترا. کہتے ہیں کہ یہ کبھی کعبے کا حصہ تھا, پیسوں میں کمی کی وجہ سے کعبہ یہاں تک نہیں بنایا جا سکا. تو کرپشن نئی چیز نہیں ہے, بہت پرانی چیز ہے, اور قریش کے زمانے سے کہ حلال مال نہیں تھا. اور امام زمانہ انشاءاللہ جب آئیں گے تو اس کو مکمل کریں گے, اپنے مقام تک لے کے جائیں گے. نمبر 4 مقام ابراہیم. وہ آپ نے دیکھا ہوگا سلور شکل کا, جہاں پہ اکثر شرطا کھڑا ہوا ہوتا ہے, اور جب بھی آپ اس کو چومنے جاتے ہیں تو کہتا ہے شرک شرک ہذا شرک. ابھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک مومن نے وہاں کھڑے ہو کے اشہد ان لا ولی اللہ والی اذان دی ہے, تو اس نے اذان کمپلیٹ کی تقریباً, اس کو پھر وہ ہٹایا گیا. تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, یعنی ایک پتھر تھا جس پہ کھڑے ہو کے منڈیر پہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی تھی, کسی وجہ سے پھر اس کو دور کر دیا گیا. تو یہ 2 جگہیں بٹوین مقام ابراہیم اور کعبہ, یہ جو جگہ ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے, بڑی بابرکت ہے. جیسے ریاض الجنہ کے بارے میں ہم کہتے ہیں نا, مسجد نبوی تو ہے محترم, لیکن ریاض الجنہ بٹوین ممبر رسول اور حجر رسول, قبر رسول. اسی طرح مقام ابراہیم اور کعبے کے درمیان کی جگہ. اس کے بعد زمزم, یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ اسماعیل علیہ السلام جب پیاس سے پریشان ہوئے تو بی بی ہاجرہ نے دوڑیں لگائیں 7 صفا مروہ کے درمیان, اور پھر ان کی ایڑیوں کے رگڑنے سے چشمہ زمزم, اس کا مطلب ہے رک جا رک جا.
وہ نکلا. صفا و مروہ بی بی ہاجرہ نے جو وہ کی تھی، اور ایک روایت کے مطابق صفا پہ حضرت آدم علیہ السلام، مروہ پہ حوا علیہ السلام اتری تھی. نمبر 5ویں فضیلت کیا ہے؟ امن. یہ حقیقت ہے کہ مکے کو امن کا شہر اور کعبے کو، حرم کو امن کی جگہ کہا گیا. ومن دخلہ کان آمنا، اسی آیت میں ہم پڑھتے ہیں جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن سے ہو گیا. اور یہ دعا بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی، جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 35 میں ہے. سورہ ابراہیم قرآن کا سورہ ابراہیم قرآن کا 14واں سورہ ہے اور آیت نمبر 35. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار اس شہر کو محفوظ بنا دے. اللہ تعالیٰ نے پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، اور نہ صرف انسان بلکہ حیوان کے لیے بھی. ہم نے کہا نا کہ خطرناک جانور کو بھی نہیں مار سکتے جب تک وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے، مارنا حرام قرار دے دیا. بلکہ اس کی وساطت سے، بیت اللہ کی وساطت سے پورا شہر امن کا بن گیا. نہ صرف بیت اللہ بلکہ پورا امن. جیسے کہ سورہ 3 آیت نمبر 3 میں ہم پڑھتے ہیں وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ. اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی نا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِین. چوتھی قسم کس کی کھائی ہے؟ بلد الامین، امن والے بلد، امن والے شہر کی. امن والا شہر کیا ہے؟ مکہ. اور وہ کس وجہ سے امن والا شہر ہے؟ بیکاز آف بیت اللہ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب اتنی فضیلت گنوائی تو یقیناً اب ہمارا کچھ فرض بنتا ہے کہ ہم کچھ کریں اس کے لیے. تو وہ فرض کیا ہے کہ ہم اس کا حج کریں، مناسک حج کو ادا کریں. وَعَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ اس کی اپنی استطاعت کے مطابق حج کریں. حج نکلا ہے حجت سے. حجت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، یعنی اس کے راستے میں نکلیں، قصد کریں. ایک معنی قصد بھی ہوتا ہے، اس لیے دلیل برہان کو ہم حجت بھی کہتے ہیں. اچھا، پھر ایک اور فضیلت، 7ویں فضیلت نماز. کیونکہ عام جگہ پہ نماز پڑھنا ایک ہی نماز کا ثواب ہے، لیکن بیت اللہ میں 1 لاکھ، گھر میں 1، پھر مسجد میں اس سے زیادہ، پھر مسجد نبوی میں اس سے زیادہ، کوفے میں مسجد کوفہ میں، پھر مسجد نبوی میں، اور سب سے زیادہ بیت اللہ میں. 1 لاکھ، ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1 لاکھ نماز پڑھنے کے برابر. لیکن اس سے بھی اہم چیز، یعنی واجب نماز کو اگر ہم ہٹا دیں اور آپشن پوچھیں کہ کیا کریں، تو طواف کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے. نمبر 8 فضیلت طواف. اور طواف کے لیے جو روایت ملتی ہے کہ ٹوٹل 120 رحمتیں ہیں، 120، جس میں سے 60 رحمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو طواف کرتے ہیں، 40 ان لوگوں کے لیے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور 20 ان لوگوں کے لیے جو دیکھتے ہیں، فقط کعبے کو صرف دیکھنا. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کی نفسیات کو مد نظر رکھا ہے. جو حج پہ جاتے ہیں ان سے آپ پوچھیں کتنی تھکن ہوتی ہے. آپ ہوٹل سے نکلتے ہیں، حالانکہ اب بھی آج بھی جو ہے وہ شٹل سروس بھی ہے، بس سروس بھی ہے، ہر چیز ہے، اس کے باوجود بھی جو ہے وہ تھکن ہوتی ہے. کیونکہ جب آپ بس سے اتر کے حرم کی طرف جاتے ہیں تو وہ راستہ ہی اتنا بڑا ہے کہ آدمی کو، اب تو موبائل خیر آ گئے ہیں، لیکن اب بھی کچھ کاروان ایسے ہیں کہ جن کی خواتین کہتی ہیں اپنے مولانا کو کہ آپ ہمارے ساتھ چلیے. تمام خواتین ایک ساتھ جائیں گی، ورنہ ادھر ادھر کوئی نکل جاتا ہے، بھول جاتے ہیں، راستہ مشکل ہوتی ہے. تو آپ کچھ بھی نہ کریں، تھک گئے، آپ بس بیٹھ کے کعبے کو دیکھتے رہیں. صرف دیکھنا بھی جو ہے وہ عبادت ہے. اور بلکہ بڑی اچھی نویں فضیلت کہ زیارت جو ہے وہ عبادت. کافی میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی آپ نے فرمایا جو کعبے کی طرف نگاہ کرے
اس کے نام پر ہمیشہ نیکی لکھی جائے گی اور اس کا گناہ محو کر دیا جائے گا جب تک کہ وہ کعبے کی طرف سے نظر نہ ہٹائے. صرف آپ دیکھتے رہیں. وہ الگ بات ہے وہ زمزم ٹاور کون سا کلاک ٹاور بنا ہوا ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، کعبے کے پیچھے سے وہ سر نکالے کھڑا ہوا ہوتا ہے یوں. تو یہ جسے کہتے ہیں خیال رکھنا چاہیے. کعبے کی عظمت اپنی جگہ بہت بلند ہے. کعبے کی عمارت کو، کعبے کی عظمت کو کسی اور بلڈنگ عمارت سے کمپیئر نہ کریں، نتھی نہ کریں کہ پیچھے سے وہ نظر آ رہا ہے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، دیکھیں کعبے کے پیچھے بیک گراؤنڈ دیکھیں اس کا کتنا ہے. تو یہ کعبے کی اہانت کے مترادف ہے. اب آ جائیں تیسرا مرحلہ، تاریخ کعبہ. جب ہمیں مکمل کرنا تھا، آج مجھے لگتا ہے صرف آدھا ہی ہو پائے گا، آدھا شاید حج کے بعد. خیر بہرحال تاریخ کعبہ دیکھیں کتنی عجیب و غریب ہے اور کتنی پر اثر ہے کہ آپ اس میں کھو جائیں. مطلب اور بہت سارے سوالات کے جوابات بھی، جیسے یہودیوں کے جوابات بیت المقدس کے حوالے سے ہمیں اس میں مل جاتے ہیں. تو وہی آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 96، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بکے میں ہے، مبارک عالمین کے لیے مجسم ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 96 تیسرا سورہ. یہ ابھی اس کی تلاوت کی گئی تھی لیکن ایک دوسرے اینگل سے اس کو بیان کر رہے ہیں، تعمیر کے اعتبار سے. یہ آدم سے بھی پہلے کی بات ہے. ایک شخص تھا جو شام سے آیا تھا اور اس نے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام کو مخاطب کر کے پوچھا کہ یہ بیت اللہ اور طواف کی کیا حقیقت ہے. تو امام نے اپنا طواف مکمل کرنے کے بعد میزاب رحمت کے نیچے بیٹھ کر اس کو پوری تفصیل بتائی. بڑی لمبی روایت ہے کافی کی، آیات کی جسے کہتے ہیں کہ حوالے جات کے ساتھ. تو وہ سنیں. آپ نے فرمایا حضرت آدم کی تخلیق سے پہلے نورانی فرشتوں سے کائنات آباد تھی جو فرما بردار تھے اور عبادت گزار مخلوق میں تھے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. سورہ تحریم آیت نمبر 2. سورہ تحریم قرآن کا 66واں سورہ ہے، چیپٹر 66 ورس نمبر 2. وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام انجام دیتے ہیں جس کا انہیں حکم دیا گیا ہے. جب یہ تو اطاعت چل رہی تھی فرشتوں کی، ٹھیک ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ہسٹری پتہ چلی ہے ہر شخص کا امتحان لیا ہے. فرشتوں کا بھی امتحان لیا ہے، انسانوں کو بھی لیا ہے، انبیاء کا بھی لیا ہے، گناہ گاروں کا، نیکوکاروں کا. اب جب دیکھا فرشتوں کو اتنے اوبیڈینٹ ہیں، اتنے اطاعت گزار ہیں کہ ٹھیک ہے لیٹس ہیو اے ایگزام، ذرا دیکھتے ہیں تم میں سے کون کون عبادت گزار ہے، اطاعت گزار ہے. تو اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ. امام زین العابدین فرما رہے ہیں اللہ نے حکم دیا، انی جاعل، خبر ڈسکلوز کی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 30. اچھا اس سے پہلے فرشتوں کو الزام تھا کہ ہم نائب ہیں، ہم خلیفہ ہیں، اللہ کی جو بات پہنچانی ہوگی وہ ہم پہنچایا کریں گے، اللہ کا کام جو کرنا ہوگا وہ ہم کیا کریں گے. تو یہ ہمارا بدل کہاں سے آ گیا، ہمارا سبسٹیچیوٹ کہاں سے آ گیا. تو ایک حسد کی چنگاری ان کے اندر پیدا ہوئی اور فوراً رسپونڈ کیا انہوں نے، بغیر سوچے سمجھے کیا کہا اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. کہ تو کسے خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، جو خون ریزی کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح و تقدیس کے لیے کافی ہیں. اپنا پازیٹیو پوائنٹ بتلا دیا اور انسانوں کا نگیٹو پوائنٹ بتلا دیا کہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، کتنے گڈ بوائے ہیں، اور تو کس کو پیدا کر رہا ہے، جو بیڈ بوائے ہیں جو لڑائی جھگڑا کریں گے. اچھا بات کوئی غلط نہیں کی تھی، ٹو بی ویری فرینک، بات تو کی تھی صحیح، صلح آنے. کراچی کے جو حالات ہیں، فلسطین کے جو حالات ہیں، یمن کے، لبنان کے، یوکرین کے، جہاں دیکھیں فتنہ و فسادی تو ہے. اچھا اللہ نے کیا یہ کہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں، تو اللہ نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ جو مجھے معلوم وہ تمہیں نہیں معلوم. جھٹلایا بھی نہیں، یہ بھی نہیں کہا کہ اب بتا دیں فرشتوں کو اطاعت کی وجہ سے اتنی معرفت ہو گئی تھی کہ وہ
قیامت تک کے حالات پہ نظر رکھتے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ تو اللہ نے کہا انی عالم ہوں ما لا تعلمون، جو مجھے معلوم ہے تم کو نہیں معلوم، بس خاموش رہو اور دیکھتے رہو۔ کہتے ہیں کہ فرشتوں کی زبان سے جب یہ نکلا، یعنی حقیقت نکلی تھی، دیکھا جائے کہ تو کس کو بنا رہا ہے جو فساد کریں گے، تو ان کو احساس ہو گیا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے جو ہے وہ ایک کیا کہتے ہیں اردو میں محاورہ پہنوتی ڈال دی، خدا کے کام میں رکاوٹ ڈال دی، خدا کو نعوذ باللہ کھٹیرے میں کھڑا کر دیا کہ تو کیا غلط کام کر رہا ہے اور یہ صحیح کام نہیں ہے، اور ایک فسادی آدمی کو خلیفہ بنانے کا کیا فائدہ مثلاً۔ خیر کہہ تو دیا، اب ان کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ اب میں آپ کو مثال دوں، اب انہوں نے اس غلطی کے لیے کیا کیا؟ کہتے ہیں کہ انہوں نے عرش الہی کا چکر لگانا شروع کر دیا۔ اب آپ کہیں گے چکر لگانے کی کیا ضرورت تھی، ویسے ہی کہتے تھے۔ اب آپ تھوڑا سا غور کریں، آپ اپنی امی کو جواب دے دیتی ہیں ترکی بترکی، یا بہو اپنی ساس کو کچھ کہہ دیتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آگے پیچھے پھر رہی ہوتی ہے نا آپ کے، وہ آپ بیڈ روم میں وہ بھی بیڈ روم میں، آپ ڈرائنگ روم میں آپ بھی ڈرائنگ روم میں، آپ جھٹک نہیں لے کے کچھ صاف کر رہی ہیں وہ بھی جھٹک نہیں لے کے صاف کر رہی ہے، آپ کچن میں، آپ وہ فوراً کچن میں، وہ پیچھے پیچھے دیکھ رہی ہے کیا ہو گیا ہے اس کو، اور وہ پیچھے پیچھے وہ ساس یا ماں جو ہے وہ اندر اندر ہنس بھی رہی ہے، وہ پاگل ہو گئی، ابھی اتنے غلطی ہوگی نا، اب یہ شرمندہ، وہ آپ کبڈ کھول رہی ہیں، امی کیا چاہیے، کون سا ڈریس استری کر دوں میں آپ کی، تو وہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں اردو میں آگے پیچھے پھرنا۔ تو امی کیا کہتی ہیں، ساس کیا کہتی ہے، کیا تم میرا طواف کر رہی ہو؟ پھر وہ سمجھ جاتی ہیں کہ یہ ان سے جو ابھی غلطی ہوئی ہے نا، یہ اس کے لیے ہے، آپ نے معاف کر دیا، آپ نے معاف کر دیا نا، ہاں ہم نے معاف کر دیا، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ کا دل خود نرم ہو جاتا ہے نا، جب بچہ ہے، بچی، لڑکی، بہو جو بھی ہے وہ آپ کے آگے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے۔ تو فرشتے اللہ کے آگے پیچھے کیسے پھریں؟ اللہ کوئی وجود تو نہیں رکھتا نا، یعنی وجود کا مطلب ہے مجسم وجود، کسی جگہ لوکیشن، آپ کہیں اللہ وہاں پہ ہے اور میں وہاں جا کے، عرش الہی جس طرح کعبہ اللہ کا ایڈریس ہے، اللہ سے ملنا کہاں جانا، ابھی بیت اللہ چلے جاؤ، اسی طرح عالم ملکوت میں، آسمانوں میں اللہ کا ایڈریس کیا ہے؟ عرش الہی۔ اللہ رہتا نہیں ہے وہاں پہ، پھر وہی بات ہو جائے گی، اللہ اس کے اندر رہتا ہے تو عرش الہی بڑا، اللہ چھوٹا، اللہ سب سے بڑا پھر کیسے ہوا؟ پھر ایک لمبی بحث۔ ایک نسبت اعزازی ہے کہ اللہ سے ملنا ہے تو عرش الہی آ جاؤ، اور تو عرش الہی سے کا طواف کرنے لگے۔ یہ بالکل وہی مثال ہے کہ ایک آدمی آپ سے راضی نہیں ہو رہا تو آپ ایک دوسرے طریقے سے راضی کرتے ہیں، پھر تیسرے طریقے سے راضی کرتے ہیں، پھر چوتھے طریقے سے راضی کرتے ہیں، وہ آگے پیچھے پھرنا جسے کہتے ہیں۔ تو اللہ کو آپ نے شرق سے راضی کیا، غرب سے راضی کیا، جنوب سے، شمال سے، مختلف جگہوں سے۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ لیٹ اٹ بی، اس کو جاری رکھو، مجھے اچھا لگ رہا ہے کہ تم میرا طواف کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے نیچے عین 7ویں آسمان پہ بیت المعمور نامی کعبہ کا متبادل یا کعبے کی شبیہ کہہ لیجئے وہ قائم کر دی، اور کہا فرشتوں کو تم اس کا طواف کرو، یہ تمہاری عبادت ہے میرے لیے، اور میں تمہاری توبہ کو قبول کروں گا۔ پھر فرشتوں نے اس کا طواف شروع کیا، اور اللہ نے فرشتوں کی توبہ قبول کی۔ عین اس کے نیچے کعبہ ہے، بعد میں اسی بیت المعمور کے نیچے کعبۃ اللہ کو قائم کیا گیا کہ فرشتے اوپر طواف کریں گے اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے۔ اے انسانوں، تم اپنی خطاؤں کو معاف کروانے کے لیے کعبے کا جو بالکل اس کے نیچے ہے، پرتو ہے، اس کا سایہ ہے، اس کی جھلک ہے، اس کی شبیہ ہے، تم اس کا جو ہے وہ طواف کرو۔ تو یہ جسے کہتے ہیں کہ ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد پہ۔ یہیں تک اس کو رکھ دیں، وقت آپ کا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دور ابراہیم ہے، پھر دور رسول، اور اس کے بعد تحویل کعبہ، انبیاء اور کعبہ، ائمہ اور کعبہ اور ہماری ذمہ داری۔ اس کی انشاءاللہ گفتگو اگلی نشست میں پیش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حج کی سعادت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حج پہ گئے ہیں ان کی عبادتوں کو قبول فرما، ان کے پیچھے ان کے گھر والوں کی حفاظت فرما، ان کے ایمان جان مال عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو رزق حلال عطا فرما، جو رزق حلال کما رہے ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو
راستے میں ان کو منزل عطا فرما، جو گمشدہ ان کو ان کے پیاروں سے ملا۔ مسلمان دنیا میں جہاں جہاں ظلم و ستم کا نشانہ بنے ہوئے ہیں ان سے ظلم و ستم کو دور فرما، ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے انصار آوان میں شامل فرما۔ ایک مومن جن کا آپریشن ہے، دعا ہے، محمد فاضل ان کا نام ہے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ اللہ تعالیٰ بیمار کربلا کے صدقے ان کی بیماری کو دور فرما، آپریشن کو کامیاب فرما، اور تمام جسمانی اور روحانی امراض سے ان کو صحت یاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی